السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس زمانے میں آفتاب اسلام فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو رہا تھا، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جانے والے راستے پر قدید نام کی ایک چھوٹی سی بستی صحرا کے متصل واقع تھی۔ اس میں ایک مختصر سا غریب خاندان اپنی زندگی کے دن بڑے عجیب انداز میں گزار رہا تھا۔ اس گھرانے کی ساری متاع لے دے کے ایک خیمے، بکریوں کے ایک ریوڑ، گنتی کے چند برتنوں اور مشکیزوں پر مشتمل تھی۔ خاندان کا سربراہ ایک جفا کش بدوی تمیم بن عبد العزیٰ خزائی تھا۔ اس کا بیشتر وقت بکریاں چرانے میں گزرتا تھا۔ تمیم کی اہلیہ اس کی بنت عاتقہ بنت خالد تھیں۔ دونوں کا تعلق بنو خزاعہ کی شاخ بنی کعب سے تھا۔ عاتقہ ایک پاک دامن، باوقار اور بلند حوصلہ خاتون تھیں اور اپنی کنیت معبد سے مشہور تھیں۔ وہ عربوں کی روایتی مہمان نوازی سے خاص طور پر متصف تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایثار اور خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ افلاس اور تنگ دستی کے باوجود قدید سے گزرنے والے مسافروں کی نہایت خوش دلی سے میزبانی کیا کرتی تھیں اور ان کی خدمت اور تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھیں۔ پانی، دودھ، کھجوریں، گوشت جو کچھ میسر آتا مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیتی تھیں۔ جب کوئی مسافر اس کے خیمے میں سستا کر آگے روانہ ہوتا تو اس کی زبان پر معبد کے لیے تعریف و تحسین اور دعائیں ہی دعائیں ہوتی تھیں۔ اس طرح معبد کا نام مسافروں کی بے لوث خبرگیری اور خدمت و تواضع کی بدولت دور دور تک مشہور ہو گیا اور لوگ ان کے اعلیٰ حوصلے اور شرافت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ بعثت نبوی کے 13ویں سال تک معبد کو خلق خدا کی خدمت کرتے سال ہر سال گزر چکے تھے اور وہ جوانی کی منزلوں سے گزر کر پختہ عمر کو پہنچ چکی تھیں۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے صحرا نشینوں میں صاحب قریش کے لقب سے مشہور تھے۔ تمیم اور معبد کے کانوں میں بھی صاحب قریش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بھنک پڑ چکی تھی، تاہم وہ زندگی کی ڈگر پر اپنے معمول کے مطابق چلتے رہے۔ ان غریب اور سادہ مزاج بدویوں کے لیے یہ بڑا کٹھن کام تھا کہ ایسی باتوں کی تحقیق کے لیے دور دراز کی خاک چھانتے پھریں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن ان کی صحرائی قیام گاہ ان صاحب قریش کی طلت اقدس سے جگمگا اٹھے گی اور کائنات ارض و سماوا کا ذرہ ذرہ اس کے مکینوں کی خوش بختی پر رشک کرے گا۔ ربیع الاول 13 بعثت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض مکہ کو الوداع کہا اور 3 راتیں غار ثور میں گزار کر عازم مدینہ ہوئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ آپ کے ہم رکاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور وہ دونوں دوسری اونٹنی پر۔ اس مقدس قافلے کے آگے آگے عبداللہ بن اریقت پیدل چل رہا تھا اور وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود ایک قابل اعتماد شخص تھا اور مکہ سے مدینہ جانے والے تمام راستوں سے واقف تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے راستہ بتانے کے لیے اجرت پر اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ جب یہ مختصر قافلہ قدید کے مقام پر پہنچا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ذات النطاقین نے بنت صدیق اکبر نے غار سے روانگی کے وقت جو کھانا ساتھ کیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے معبد کی شہرت سن رکھی تھی اور انہیں یقین تھا کہ اس کی قیام گاہ پر کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ مقدس قافلہ معبد کے خیمے پر جا کر رکا۔ وہ اس وقت اپنے خیمے کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان دنوں خشک سالی نے سارے علاقے پر قیامت ڈھا رکھی تھی اور وہ اس وجہ سے معبد کے گھرانے پر پیغمبری وقت آن پہنچا تھا۔ بڑی تنگی اور ترشی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔
حضور سید موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے فرمایا، دودھ، گوشت، کھجوریں کھانے کی کوئی چیز بھی تمہارے پاس ہو تو ہمیں دو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ معبد نے بصد حسرت جواب دیا، اللہ کی قسم اس وقت کوئی چیز ہمارے گھر میں آپ کو پیش کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو فوراً حاضر کر دیتی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مریل سی بکری پر پڑی جو خیمے میں ایک طرف کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معبد کی ماں، اگر اجازت دو تو اس بکری کا دودھ دھو لیں۔ معبد نے کہا، آپ بڑے شوق سے دودھ دھو لیں، مگر مجھے امید نہیں کہ یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی دے۔ اب وہ بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کے پاؤں باندھے اور پھر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دعا کی، الہی اس عورت کی بکریوں میں برکت دے۔ اس کے بعد چشم فلک نے ایک تخیر خیز نظارہ دیکھا۔ سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چونہی بکری کے تھنوں کو چھوا، تھن فی الفور دودھ سے بھر گئے اور بکری ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوا کر دودھ دھونا شروع کر دیا۔ یہ برتن جلد ہی لبالب بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ دودھ معبد کو پلایا، اس نے خوب سیر ہو کر پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا اور فرمایا، ساقی القوم آخرہم، لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دھونا شروع کیا، یہاں تک کہ برتن پھر لبالب بھر گیا۔ یہ دودھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کے لیے چھوڑ دیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ معبد کا بیان ہے کہ جس بکری کا دودھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت تک ہمارے پاس رہی۔ ہم صبح شام اس کا دودھ دھوتے تھے اور اپنی ضرورتیں بخوبی پوری کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے تھوڑی دیر بعد معبد کا شوہر اپنے ریوڑ کو لے کر جنگل سے واپس آیا۔ خیمہ میں دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اہلیہ سے پوچھا، معبد کی ماں، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ معبد نے جواب دیا، اللہ کی قسم ایک بابرکت مہمان عزیز کا یہاں ورد ہوا، انہوں نے بکری کو دھوہا، خود بھی اپنے ساتھیوں سمیت سیر ہو کر پیا اور یہ دودھ ہمارے لیے بھی چھوڑ گئے۔ پھر اس نے تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ بیان کیا۔ معبد تمیم نے کہا، ذرا اس کا حلیہ تو بیان کرو۔ معبد نے بے ساختہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا، تاریخ نے اسے اپنے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک آج تک کسی نے بیان نہیں کیا۔ معبد نے فرمایا، پاکیزہ صورت، حسین و جمیل، روشن چہرہ، بدن فربا نہ نحیف، متناسب الاعضاء، خوبصورت آنکھیں، بال گھنے، سیدھی گردن، آنکھ کی پتلیاں روشن، سرمگی چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریالے بال، خاموش ہوتے تو نہایت باوقار معلوم ہوتے، تکلم دل نشین، دور سے دیکھنے میں نہایت سجیلے اور دل ربا، قریب سے نہایت شیریں و خوبرو، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام الفاظ کی کمی بیشی سے پاک، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پیروئی ہوئی، یعنی مسلسل مربوط اور برمحل، میانہ قد کے کوتاہی سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کہ آنکھ وحشت زدہ ہو جائے، زبیندہ نحال کی شاخ تازہ، زبیندہ منظر، عالی قدر، رفقا ایسے کہ ہر وقت گرد و پیش رہتے تھے، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے لپکتے ہیں، مخدوم، مطاع، مالوف، نہ ادھوری بات کرنے والے اور نہ ضرورت سے زیادہ بولنے والے۔ سبحان اللہ۔
ابو معبد یہ صفات سن کر بول اٹھا کہ اللہ کی قسم، یہ تو وہی صاحب قریش تھے جن کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں، میں ان سے ضرور جا کر ملوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد ابو معبد اور ام معبد دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سعادت ایمانی سے بہرہ مند ہوئے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مزید حالات تاریخ میں نہیں ملتے، تاہم ان کی زندگی کے ایک ہی واقعہ نے جو ہم نے بیان کیا، انہیں شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں اتنا بلند مقام عطا کر دیا کہ ملت اسلامیہ کے تمام افراد ابد الآباد تک اس پر رشک کرتے رہیں گے۔ کسی شاعر نے اس واقعہ کے متعلق کیا خوب اشعار کہے ہیں: اللہ ان رفیقوں کو جزائے خیر دے جو ام معبد کے خیموں میں مقیم ہوئے، وہ نیکی سے ٹھہرے اور وہ تو اس کے خوگر ہیں۔ تو جو شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہوا، کامیاب ہوا۔ بنی کعب کو ایسی لڑکیاں مبارک ہوں جن کا مکان مسلمانوں کی جائے پناہ بنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔